ناظرین، میرا بنیادی شعبہ مزاح ہے۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ مزاح لکھنا، مزاح کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ میری جو پہلی نظم وائرل ہوئی تھی اس کے 2-4 شعر سناؤں گا اور پھر وجہ بتاؤں گا کہ میں شعر کیوں سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ نظم تھی انٹرنیٹ جنریشن۔ اس نظم کے آغاز یہ تھا کہ ٹیب، موبائل، کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن۔ رات کو اس کا دن چڑھتا ہے، سارے کام ہیں پٹھے۔ رات کو اس کا دن چڑھتا ہے، سارے کام ہیں پٹھے۔ فجر اذانیں سن کر سوئے، مغرب سن کر اٹھے۔ ایل او ایل ہے ان کا ہاسا، او ایم جی ہے رونا۔ ایل او ایل ہے ان کا ہاسا، او ایم جی ہے رونا۔ پہلے سٹیٹس چیک کرنا ہے، ہاتھوں بعد میں دھونا۔ اور فیس بک پہ تصویروں میں ہیں اوٹ پٹانگ سے حلیے، ٹام اینڈ جیری، ڈورے مون، اوگی، کنگ کانگ سے حلیے۔ کچھ نے اپنے پیروں کے ناخن کی شکل لگائی، ڈپیاں۔ کچھ نے اپنے پیروں کے ناخن کی شکل لگائی، کچھ نے اپنی گردن سے نیچے کی پک سجائی۔ گردن کٹی ہے پک ان کی ہارر فلموں کے بچے، بن ماں کے تو سنتے تھے یہ ہیں بن منہ کے بچے۔ اور جو تھی باربی ڈال کی آئی ڈی وہ تھا بابر گجر۔ جو تھی باربی ڈال کی آئی ڈی وہ تھا بابر گجر، اور جس کو پرنسس سمجھے نکلا وہ پرویز پلمبر۔ رکھے فوٹو پاس کرا کے اس کو لیمینیشن، اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن۔ اس نظم کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں اس کا جو ٹارگٹ ہے، جو اس کی آڈینس ہے، خاص طور پر وہ نوجوان ہیں۔ وہ نوجوانوں کو ہلکے پھلکے انداز میں اس انداز سے پیغام پہنچاتے ہیں، اخلاقیات کا، شعور کا، دین کا، کہ بات بھی پہنچ جاتی ہے اور ہنستے ہنستے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مشکل موضوع کو مشکل لفظوں میں بیان کرنا مہارت ضرور ہے، تاثیر نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دقیق موضوع ہو اور اتنے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا جائے کہ سب کچھ ایسے لگے جیسے وجدان کی طرح آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ میں اتر رہا ہے۔ اور یہ خاصہ، یہ صلاحیت، یہ ہنر، یہ مہارت جس شخصیت کو قدرت نے ودیعت کی ہے، میں اسے اسٹیج پہ بلانے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا نام آتے ہی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور آپ کے ہاتھ خود بخود تالیاں بجانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں علامہ ناصر مدنی۔ السلام علیکم۔ میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، یہ جتنے میرے چاند ہیں، صبح صبح اس ٹائم آپ کو اٹھے دیکھ کر، فریش دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ رات آپ نے پیکج نہیں لگایا۔ اس ٹائم اٹھ کے پہنچنا فنکشن میں، کسی ایونٹ میں، یہ نیٹ کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ویسے بھی میرا جس شعبے نہ تعلق ہے، اے میرا چاند میرے تو پہلے کہہ رہا سی کہ اس جنریشن دی سمجھ نہیں آندی۔ بھئی یہ جنریشن تو 2-4-10 سال جب یہ نیٹ چلا، سوشل میڈیا چلی، یہ تب رات کو مصروف ہوئی ہے۔ اسی مولوی تے ازل تو رات دے مصروف ہاں، رات نو ساڑھے جلسے ہوندے نے، تو میرا اکثر واپسی پہ 3-4 کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں رات کو نیٹ پہ آن ہوں نا تو لڑکے مجھے میسیج کرتے، مولوی صاحب سانوں آندے جے سو جے تے آپ نہیں ستے۔ میں ساڈا کام ہی جاگن والا ہے، میری رات واپسی آتے ہیں جلسے پہ، تو پھر کوئی جواب میں دے دوں وہ حیران ہوتے۔ تو میں آج اس صوفی کانفرنس میں سید قاسم علی شاہ صاحب
اور ان کے بلائے مہمانوں کی موجودگی میں بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں ہیرے بہت زیادہ ہیں مگر تراشنے والے بہت کم ہیں، اور ان ہیروں کو دبانے والے بہت زیادہ ہیں۔ مگر ہیروں کو تراشنے کے لیے، مارکیٹ میں لانے کے لیے ایک جوہری ہے جس کا نام سید قاسم علی شاہ صاحب ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ موٹیویشنل سپیکر کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی کرتے ہیں جو اپنے دور میں صوفیاء نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھائے۔ آپ نے ترجمان تیار کیے تھے، مختلف علاقوں کے لیے خطوط لکھے مختلف زبانوں میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں یہ اتنی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ خود نہیں ہوتے بھائی، ہم کامیاب ہی ہیں ایسے ہوتے فٹ پاتھ پہ بہ کے کوئی چرخہ کتن دیں؟ روز ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے۔ دنیا کیسے بن رہی ہے؟ جتنے سکالر ٹائپ لوگ ہیں دکھائیں کون سا غریب ہے؟ ہر ایک کے پاس لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج اوور لیکسی GMC امیرکن کیا سپوٹو جوڈا سوک ٹویوٹا کرولا صابن دانی مہران۔ اگر یہ دنیا کامیابی آپ کی نظر میں تو اللہ نے ان کو سب کچھ نوازا ہے۔ کہتے جی صوفی ہونا یہ بات کی نشانی ہے، اس کے کپڑے گندے ہوں، دنیا سے لاکھ تھلاک اس کا مکان ہو، معاشرے سے اس کا کچھ لینا دینا نہ ہو، بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ لوگوں نے عام لفظوں میں صوفی لفظ مشہور کر دیا، جبکہ اس کی تشریح غلط ہے۔ صوفیاء نے اس دور میں جتنے ان کے پاس ذرائع ابلاغ تھے، وسائل تھے، انہوں نے اس رنگ میں لوگوں کو جمع کر کے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے کون سی زبان چوز کی؟ میں نے جتنے صوفی شاعر پڑھے ہیں اور جتنے صوفیاء کی زندگی کو سرچ کیا ہے، میں نے پنجابی میں زیادہ دیکھا ہے، سندھی میں بھی اپنے دور کے لوگ شاعر ہیں، بلوچی میں اپنے ہیں، کے پی میں ایک مولانا صاحب بجلی گھر گزرے ہیں، وہ پٹھانوں میں بڑے مشہور تھے اپنی زبان کے، اور ایک پٹھان میرے بارے پوسٹ لگاتا ہے یہ پنجاب کا بجلی گھر ہے، یعنی وہ کے پی میں ایک مولانا بجلی گھر ہے، وہ اپنی زبان میں لوگوں کو بڑے آسان انداز سے سمجھاتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ سامعین کا صوفی کانفرنس میں یہ کنسیپٹ ختم کروں کہ صوفی ہونے کے لیے گندے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ صوفی ہونے کے لیے شریعت سے ناآشنا ہونا یہ صوفیت نہیں ہے۔ صوفی کہتے ہی میں اس کو سمجھتا ہوں جو قرآن و سنت کو سمجھ کے اپنی قوم کو ان کے طریقے میں ڈھال کر اپنے نبی کا پیغام پہنچا دے، اس کو ہی صوفی کہتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس ماڈرن دور میں لفظ صوفی کو ایک مذاق بھی بنا دیا ہے۔ بلکہ میں پنجابی جی تانوں ایک گل سمجھانا نیڑے، اسی جہے بندے نو کہنا ہوئے کوئی بندہ تھوڑا جہا نیک پاک ہو، چھوڑو جی اے صوفی ٹائپ بندہ ہے تسی اور گل کرو، یعنی اس بندے نو اسی زج کرنے، جبکہ یہ بہت بڑی توہین ہے کہ کسی کے تقوی کو مذاق بنانا۔ یار یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، آپ کی نظر میں بڑا نیک ہے، کسی ٹائم اس سے جھوٹ بولا گیا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ صوفی ٹائپ ہو کے نیک ہو کے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھئی آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں؟ اس دائیں کندھے پہ اللہ نے نیکی والا بٹھایا ہے،
اس بائیں پہ اللہ نے برائی والا بٹھایا ہے۔ جب وہ خدا ہو کر نیکی کو نیکی لکھ رہا ہے، برائی کو برائی لکھا رہا ہے، نیکی والے کو کہتا بھی ارادہ کیا تو لکھ لے، اس کو کہتا ذرا ٹھہر جے 6-7 گھنٹے میرے بندے کو توبہ اگر کر لے تو اس کو بھی نیکی بنا کر میں ادھر لکھا دوں گا۔ اگر اللہ کا نظام یہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی ایک برائی دیکھ کر اس کی ساری چھائیاں خاک میں ملا دیں؟ پاکستان میں ایسی یوتھ تیار ہو چکی ہے، اگر ان کے مائنڈ کے خلاف ایک بات بھی کر دی جائے تو سکالر کی ساری صفتیں وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ آج یہ مائنڈ سیٹ نابیالہ بنا دیا گیا ہماری یوتھ کا کہ ہم نے ان کی ساری چھائیاں ختم کر دینی ہوتی ہیں۔ مگر میں اپنے سارے جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، ان کو پیغام دوں گا کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، وہ دائیں لکھاتا ہے نیکی اور بائیں لکھواتا ہے برائی، مگر برائی والے کو کہتا ہے 6-7-8 گھنٹے ٹھہر جا، شاید میرا بندہ دن دا پلیا رات نو گھر ہے جی، انہوں پلیا نہیں، آکی دا ڈلیاں بیراں دا بگڑ دا ہی کچھ نہیں کا۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں ہم کسی کی ایک برائی دیکھ کر اس کی ساری چھائیاں ختم کر دیتے۔ تو آج میری یہاں آنے کا مقصد ہے کہ میں یوتھ کو پیغام دے کے جاؤں کہ آپ نے کسی کی چھائی بھی دیکھنی ہے، اگر برائی نظر آئے تو میاں محمد بخش نے بڑی صوفی شاعر گزرے ہیں، رومی کشمیر ہیں، اپنی زبان کے پنجابی میں اتنی پیاری بات سمجھائی، کہندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ مگر یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو میں بتاؤں گا، آپ کے گھر آپ کی سسٹر غلطی کرے تو آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ابھی بچی ہے، تو جب آپ کی بھابی غلطی کرے تو پھر پورے پاکستان میں کیوں بتاتی ہیں؟ یہ پیغام ہے میری بیٹیوں کے لیے کہ غلطی آپ کی سسٹر کرے، بیٹی کرے تو وہ بچی ہے، تو بہو کی عمر کون سی 90 سال ہے، وہ بھی تو بچی ہے نا، تو اس کی غلطی کو بھی آسمان پہ نہیں لگانا۔ مگر یہاں ادھر بھی میں آتا ہوں، یہ سٹیٹس بیٹھا ہے میرے سامنے بڑا، یہ سٹیٹس والے لوگوں کا بھی انداز کچھ اس طرح کا ہے، یہ جا رہے ہیں نا روڈ پہ، ان کی گاڑی میں آ کر کوئی یاما موٹر سائیکل والا وجے نا، ان کہتے ہیں اے تو انا ہویا ہے، مگر جدو کوئی لینڈ کروزر مرسڈیز والا وجے، ڈونٹ وری سر جی کوئی بات نہیں، یہ گاڑی بھی آپ کی ہے، وہ بولو تے صحیح، ایسے ہی ہے نا، یو آر رائٹ، یہ میرا چند بولا ہے۔ کتنے بیٹھے ہیں، میاں محمد بخش نے اتنے بڑی سونی گل لکھی، یہ صوفی کانفرنس ہے اور میں نے شاعری بھی ان کی کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان لوگوں نے اس دور میں کیا پیغام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ ہے جو معاف کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا ضرب بھی اس کا بڑا ہوگا، اور میاں محمد بخش صوفی شاعر گزرے، وہ کہتے کیا ہیں، کہندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جیڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔ اور میں بڑا خوش ہوا ہوں، یہاں اوقاف کے ایک صاحب بول رہے تھے، بخاری صاحب، اور مجھے خوشی ہوئی کہ محکموں میں ایسے ہی آدمی ہونے چاہیے جو اس محکمے کے متعلق کچھ جانتے ہوں، اس کے ریلیٹڈ کچھ جانتے ہوں۔ ہمارے ادھر محکموں میں ایسے ایسے بندوں کو لگا دیا جاتا ہے جس کو اس محکمے کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور میں ادھر بیٹھ کے ان کی سپیچ سن رہا تھا بخاری صاحب کی، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ جس تسبیح دانہ اتھے پرچا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اتنے بیٹھے ہیں، آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے صوفی کانفرنس میں آئیں تو ان کے شاعری پہ غور کریں کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے لیا۔ علم پھیلانے کے لیے برداشت ضروری ہے، علم پھیلانے والے کے لیے عدم برداشت اگر اس کے پاس ہوگی تو وہ علم کا فائدہ نہیں لوگوں کو پہنچا سکے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں
میاں صاحب کے یہ شعر میں کیا ہے کہ میٹھا میوا بیری دیوے تے موڑ بھی وٹے کھاوے، ویخ بیری دا صبر محمد موڑ بھی پھل دئی جاوے۔ جو صابر ہوتا ہے نا، یہ صوفیہ کرام آپ کہتے ہیں بڑے صابر ہیں، انہوں نے یہ کہاں سے لی ہے تشریح؟ انہوں نے دین اسلام سے لی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ صوفیاء اولیاء کے سب سے بڑے امام مولا علی پاک ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں مولا علی پاک اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے اور اللہ کے شیر ہیں، مگر میں میاں صاحب کی شاعری میں مولا علی پاک کی سیرت کو ایڈ کرتا ہوں۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جتنی میری بیٹیاں بیٹھے ہیں، میں سب کو اپنے بزرگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کی شاعری کہاں سے ہیں۔ شاعر جب شعر لکھتا ہے تو اس پہ اللہ کی ڈائریکٹ رحمت ہوتی ہے، اور صوفیاء نے پنجابی میں شاعری کیوں کی ہے؟ 11 کروڑ عوام اس ٹائم پنجاب کی ہے، پاکستان کی، اور اوپر والا ادھر والا پنجاب اس میں کتنی ہوگی؟ اور پنجابی لوگوں کو ان کی زبان میں، مگر ساڑی تے یوتھ بیٹھی ہے ایک گلاں اردو چ کر دیے، انگلش چ تے گالاں پنجابی چ کر دیے۔ یہ لڑکیاں تو خاص کر کے یہ گالی بھی نکالتی اردو میں، پھر پنجابی میں آ جائے۔ امریکن سکول سسٹم میں آپ نے دیکھا یہ لڑکیوں نے کیا ہے، یہی کام کسی مولوی نے کیا ہوتا تو پاکستان میں ہیٹلی اتے آ جانی سی۔ میں ان لڑکیوں کو بھی بولوں گا، پیغام دیں کہ آپ عورت ذات ہو کر عدم برداشت کا شکار ہوں گی تو پھر مرد تو ویسے ہی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آپ سے زیادہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، آپ کو تو صرف لگانے کی فکر ہوتی ہے، خرچ کرنے کی، کمانے کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو مرد تو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کو تو غصہ زیادہ آتا ہے۔ مگر میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دوں گا سر کی فاؤنڈیشن کے اس سٹیج سے کہ آپ زیادہ برداشت والی ہوں گی تو آپ کہندے ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں، جیڑا کم ماواں کردیاں ہو کردیاں تیاں، ماں پر تھی پتا پر کوڑا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہوندا ہے۔ مولا علی پاک جب زخمی ہوئے تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگے میرے بیٹا حسنین جی بابا حکم ہو۔ تو مولا علی پاک کہتے ہیں وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بابا وہ تو گرفتار ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے حضور حکم فرمائیں۔ تو کہنے لگے بیٹا آج شربت سے اس کی توازے کرنی ہے، میٹھا پانی لاؤ ٹھنڈا، میٹھا پانی لاؤ اور وہ ٹھنڈا ہو اس کو لے کر آؤ۔ تو بیٹوں نے سوال کیا کہ بابا وہ میٹھا پانی لے کر آنا ہے، کس کو پلانا ہے؟ شربت والا پانی۔ آپ حیران ہو گئے کہ کس کو میٹھا پانی پلانا ہے؟ کہتے بیٹا وہ میرے قاتل کو پانی پلانا ہے۔ تو بچے حیران تھے کہ بابا کے قاتل کو پانی پلائیں؟ بابا اس نے تو آپ کو ختم کرنے کی جسارت کی ہے اور ہم اس کو پانی پلائیں؟ یہ تھی برداشت۔ اور میاں محمد بخش کی شاعری، کہاں سے انہوں نے یہ شعر لیا کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد ہوئی کھاندے وٹے، مٹھا میوا بیری دیوے تے مڑ وی وٹے کھاوے، ویخ بیری دا صبر محمد وہ مڑ وی پھل دئی جاوے۔ مولا علی پاک کہتے ہیں بیٹا اس نے اپنا ضرب پیش کیا ہے، آپ اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کر دیں۔ یہ کلیپنگ جتنا لفظ بڑا تھا مولا علی پاک کا نام وہ تو لگاتا تھا، تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا۔ آپ کی کلیپنگ سے حال نہیں گونجا تو خیبر کیسے گونجے گا؟ میری اسپیچ کے دوران جو بھی مہمان آئے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، شاہ صاحب کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی، اور یہ بات پیغام پہنچا رہا ہوں آپ سب کو کہ مولا علی پاک نے کہا اور میاں محمد بخش نے آگے ترجمہ کر دیا، صوفی ہونے کے لیے شریعت مطہرہ سے متعارف ہونا اس کا ضروری ہے۔
یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں صوفی اس کو ہی مانتا ہوں جس کے پاس تقوی بھی ہو اور علم رسول بھی ہو، حضور کے دین کا علم بھی ہو، اور وہ آگے پچائے آسان کر کے دین اپنے اپنے کلچر میں لوگوں کو دین میں لانے کے لیے ان کے مطابق بات کرے کہ میرا دین یہ کہتا ہے۔ یہ سنیں انداز کیا ہے، مولا علی پاک نے اپنے بچوں کو کہا، کیا اس نے اپنا ضرب پیش کیا، مجھ پہ حملہ کیا ہے، مگر آپ اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کریں۔ اور آگے میاں صاحب نے یہ صوفی شاعر کمال جملہ کہا، رومی کشمیر کہتے ہیں ان کو، نہ جی اپنے دور کے پنجابی کے یہ رومی ہوئے ہیں۔ کیسے کہنے نے، جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے، تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا۔ شاہ صاحب کے پاس اچھی باتیں ہیں، یہ اچھی باتیں ہی کہیں گے۔ جن کے پاس گالی ہے وہ گالی دیں گے، گالی دینے والے کے پاس گالی ہوتی ہے، اور ہیرا تراشنے والے کے پاس، جوہری کے پاس صرف اپنی مہارت ہوتی ہے۔ میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، چند منٹ میرے اور باقی ہیں، اور میں اسی اپنے 20 منٹ میں یہ بات مکمل کرنی ہے کہ جتنے میرے چانے، ابھی تو میں نے 2-3 شعروں کی تشریح کی ہے میاں صاحب کی، اور ساتھ میں نے حدیث ٹیچ کی ہے، ساتھ مولا علی پاک کی سیرت ٹیچ کی ہے، اور ہن میں تھوڑا جانا چاہنا تہاڈے معاشرے چ کہ کیا یہ صوفی شاعروں کے شعر میں آپ نے اپنے گھر کی تشریح ٹھیک کی ہے؟ اپنے گھر میں بھی کوئی اس تشریح کو لے کر آئیں۔ میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے جتنے چند بیٹھے ہیں، ساڈے گھر دے اندر برداشت کنی ہے، فریج نو ہاتھ لاوے نا پتر، ماں کچھ نہیں کہندی، چاچی نے ہاتھ لایا کچھ نہیں کیا، دادی نے ہاتھ لایا کچھ نہیں کیا، پوترے نے ہاتھ لایا دادی نے کچھ نہیں کیا، دھوتری نے ہاتھ لایا نانی نے کچھ نہیں کیا، جونی درانی جٹھانی دے بچے نے فریج دے گیٹ نو ہاتھ لایا، وے امتریا وے فریج شاٹی وے کھوچل کر دیتی وے گیس ہی خرج ہوگی ساری ہے۔ جس قوم کی برداشت یہ ہے کہ 20 سال کی پڑی فریج کو سارے بچے ہاتھ لگائے کچھ نہیں ہوتا، درانی جٹھانی دے بچے نے ہاتھ لایا تے اس سے والے فریج خراب ہو گئی ہے۔ تسی 2 منٹ کسی گھر پانی بھرن جاؤ نا، وہ تانوں نہیں منع کرنگے، چاچے گھر چلے جاؤ، بٹن 2 بار سٹو، چاچی ویکھ، چاچا پاوے نہ بولے چاچی ضرور بولے، اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سا لیا جے۔ او بولو تے صحیح، یہ تجربہ کار بیٹھے ویسے نہیں بولتے، اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صوفیہ کی شاعری کدی اپنے گھر چ لیاندی ہے؟ کہندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکل لال محمد ہوئی کھاندے وٹے۔ کسی کو چیز فراہم کرنے سے اگر چیز کم ہوتی ہو تو پھر دین کہتا ہے سمجھ لیں کہ اس گھر میں برکت نہیں ہے۔ بابا بلا شاہ صاحب گئے تھے اگلے دن، کہندے نے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا۔ تے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، مولانا لکھوی صاحب، انہوں نے پنجابی میں تفسیر محمدی لکھی، وہ کہتے ہیں جیم جنہ دے کار درویش کھاون، پھر اتھے غریبی نے آمنا کی، جتے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اتھے رحمت نے پھیرا پامنا کی۔ شاہ صاحب کے دسترخوان بھی لگتے ہوں گے، اگر کسی کو کھلانے سے رزق کم ہوتا تو پھر آج بڑے بڑے بزنس مین، یہ گورنمنٹ والا تو سب سے پہلے غریب ہوتا جو ہاسپٹلوں میں بھی لوگوں کو کھانا پہنچاتا ہے۔ تو آپ کسی کو کھلانے سے اگر غریب ہوتے تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ میں اس بندے کا مقروض ہوں جو میرے مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بندے نے کہا اللہ کو کہ مولا کریم میرا رزق مجھے ایک دفعہ ہی دے دو، کٹھا ہی۔ جیسے اب سانوں بھی پاکستان نو اللہ کو کٹھا ہی مانگ لینا چاہیے، IMF کو روز منگن دی بجائے۔ سارا مانگ لیا، مل گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جمع نہیں کیا، لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، یہ دسترخوان لگا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ایک بندہ اپنی بوری اس کے پاس رکھ کے کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں۔ جیسے شاہ صاحب کو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جی میرے پیسے لے لے، اور کسی کا بچہ جو ہے نا آپ CSS کرا کے آفیسر بنا دیں، تو انہوں نے کہا یہ میری بوری تقسیم کر دیں۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، مگر ایک میں گل کراں،
یہ دسترخوان لگانا، یہ لنگر کھانے کھولنے، یہ سماجی اور رفاہی لوگوں کا کام تھا، مگر حکومتوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو اگر یہ سارا کام حکومت سنبھال لیتی نا تو پھر ہم مولویوں نے بے روزگار ہو جانا تھا۔ یہ کام تو ہم نے شروع کیا، صوفیاء نے شروع کیا، لنگر کھانے کھولے اور آج تک لنگر چلتا پڑا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، میں شرارتاً بات کرتا ہوتا ہوں، سیدھی بات کروں تو گالی بڑی پڑتی ہے، اس لیے ہم تو شرارتاً سمجھاتے لوگوں کو کہ یہ کام ہمارا شروع سے ورثے سے، کہ کسی کے لیے دسترخوان لگانا۔ بنو ہاشم خاندان اس کو ہاشم کیوں بولتے ہیں؟ وہ بھی حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور جناب آج تک ان کا نام چلتا آ رہا ہے۔ حاجیوں کو شہد میں ستو پلاتے تھے، ہمیں تو شہد آنکھ میں سلائی ڈالنے کے لیے خالص نہیں نہ ملتا، وہ ستو پلاتے تھے لوگوں کو۔ یہ بہت اونچا کام ہے۔ یہ میری آپ ایک ریکویسٹ پہ عمل ضرور کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا مولا یہ سارا درویش بندہ لوگوں کو کھلا رہا ہے تو اس کا تو رزق ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ اپنا لے کر میروں کو کھلا رہا ہے، اب میں اس کا ختم کیسے ہونے دوں؟ مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی، میاں محمد بخش نے لکھا ہے۔ دیکھو صوفیاء کا اللہ سے کتنا پیار تھا۔ صوفی کہتے ہی اس کو جس کی ساری منزل اللہ ہو، اس کا آخری سٹاپ اللہ ہو کہ بس میرے مالک سے میرا رشتہ جڑ جائے، کہندے نے مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی، کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں غور کریں کہ کتنا بڑا شعر لکھا انہوں نے کہ مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی، کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی۔ تو اللہ سے جو انسان امید لگاتا ہے، بولو اس کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے؟ یہ اولیاء اللہ کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کا سارا کا منبع اور منزل اللہ تھی۔ اور یہاں بھی ایک شعر سن لیں، یہ جو جتنے میرے بیٹھے ہیں دوست احباب میرے چند، یہاں ایک شعر میں نوٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ ساڈے بچے جڑے نے آج کل خوبصورتی نو اپنی منزل سمجھ دے۔ ماما اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرنا، میں نے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے، تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اچھا کس کو کیا ہے؟ وہ سفید کلر دیکھ کے ہم نے ماں باپ کو کہہ دیا تم کون؟ میاں محمد بخش گزرے اور اس جنریشن کو سمجھایا، کہندے نے بڑے پیار نہ سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک آدھی وڈیائی، اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے شکل بنائی۔ تے ساڈی ہے جڑی یوتھ ہے 2-3 مہینے کریماں لاؤندی ہے تے 3 مہینیاں بعد منہ امریکن ہوندا، تون پیر افریقن ہوندے نے، انہاں دے پیر ویکھو الٹی آندی ہے۔ اچھا پھر میں حیران ہاں، اج کل نواں ڈیزائن چلیا، کوئی پرانے بندے صوفی درویش پھٹے پرانے کپڑے پہنتے سی نا تو انہوں آندے سی یہ تو دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہن منڈیاں نے پاٹیاں پینٹاں پائیاں ہوندیاں ہیں جویں جرمن شیفرڈ کتے نہیں پے ہوندے۔ اب یہ ان کا کلچر بن گیا ہے۔ صوفیاء کرام اچھا لباس مہنگا کیوں نہیں پہنتے تھے؟ سنیں، جو لوگوں کو دسترخوان لگا کر کھلا سکتے تھے وہ کیا اچھے کپڑے نہیں لے سکتے تھے؟ مگر سنیں، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمران تھے، ترکی استنبول سے لے کر لاہور تک اس کی حکومت تھی، اور جس کا دادا سسر بادشاہ، جس کا سسر بادشاہ، جس کے 4 برادرین لا، سالے بادشاہ، 7واں آپ بادشاہ، مگر 2.5 سال 30 ماہ میں اس نے کیا کیا؟ کوئی قرض لینے والا نہیں، کوئی قرض دینے والا نہیں، ساری دنیا کا قرض اتار دیا اپنی حکومت میں، بلکہ غیر مسلموں کا بھی قرض اتار دیا، پہاڑوں پہ غلہ بکھیر دیا کہ پرندے بھی میرے غلے سے کھائیں۔ وہی عمر بن عبدالعزیز جس نے ایمنسٹی سکیم دی، ایمنسٹی سکیم میں ساری رایا کا قرضہ اتارا مگر اپنا قرضہ نہیں اتارا۔ اور سنیے، وہ عمر بن عبدالعزیز جب دنیا نے زہر دے دیا اس کو، اس قوم نے معاف تو کسی کو نہیں نہ کیا، جب اس کو زہر دیا بیمار ہو گئے، گھر میں پڑے، اور مسلمہ بن عبد الملک، فاطمہ بنت عبد الملک،
یہ اس کی بیوی تھی، اور مسلمہ بن عبد الملک اس کا سالہ پتہ لینے آیا، برادر ان لا، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بہن تم نے میرے بہنوئی کو اچھے کپڑے نہیں پہنائے؟ تو کہنے لگی کل پہنا دوں گی۔ اگلے دن پھر آئے، پھر پتہ لینے آئے، تو کہا اس کو کپڑے کیوں نہیں اچھے پہنائے، یہ امیر المومنین ہے اور حکمران ہے اتنا بڑا۔ تو بہن کی آنکھوں سے آنسو تھے، ان لوگوں نے حکومتیں بدلی ہیں، ان لوگوں نے پاکستان نہیں پوری دنیا کے خطے کو بتایا کہ 3 بر اعظم کیسے چینج ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے گلے لگ کر بھائی کے، میں نے آج تک تمہارے گھر میں یہ شکوہ نہیں پہنچایا، عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، اس کو میں دھو دیتی ہوں، یہ چینج کر لیتا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی جان آپ نے دوسرا سوٹ کیوں نہیں بنایا؟ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس 2 سوٹ ہے اور میرے پاس ایک ہے بھی نہیں تھا، برہنہ آدمی قیامت کے دن کہیں مجھے اللہ کے دربار میں نیچا نہ کر دے، اس لیے میں نے سوٹ ہی ایک رکھا ہے۔ اور جو ہمارے پاکستان کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے اپنے 600 ملازم ہیں سرکاری۔ میرے عزیز ہم وطن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صوفی کانفرنس میں پیغام ہے میرا، صوفیاء کے پاس وسائل تھے مگر انہوں نے اپنے وسائل سے جی لوگوں کو ترجیح دی، اپنے کھانے سے لوگوں کو ترجیح دی، اپنے دوستوں کے وسائل جی ان سے نکال کر لوگوں پہ نشاور کیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں عرش بری پر، یہ صوفیاء کا پیغام تھا۔ آگے ہماری قوم میں ایک اور بڑی بیماری ہے، صوفیاء نے اس کے متعلق بھی روشنی ڈالی پنجابی میں، ہم ایک دوسرے کی چگلی بڑی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بھید بڑا بتاتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بندہ میرے قریب آ رہا ہے اور میرا بھی ٹائم اہتمام کی طرف جا رہا ہے، ہاں جی یہ سن لیں، اب جب انسان کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو اس کو ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے، وہ نصیحت کرنے لگتا ہے۔ یہاں میں ان کے آنے کی وجہ سے ایک بات بتا دوں، آپ بھی اس طرح کا بن کے جانا، جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے حکیم اور ڈاکٹر کو لینے جائیں، کسی وکیل کو نہ لینے جائیں۔ ان کی آنے سے مجھے یہ بات یاد آئی، اس طرح کا بن کے جانا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے بیٹا میرا کفن جو ہے نا وہ نیا ملے نہ ملے، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور صوفی شاعر یہاں گزرے جنڈیالہ شیرخواہ میں، ملکہ ہانس میں انہوں نے یہ لکھا، یہ ملکہ ہانس پاک پتن کے رستے میں آتا ہے، میں خود گیا ہوں اس مسجد میں گیا ہوں جہاں بیٹھ کر، کون کہتا ہے یہ صوفیہ جو ہیں یہ شریعت کے پابند نہیں؟ میں کہتا ہوں صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت پھیلائے بھی، شریعت اپنائے بھی، شریعت کو سمجھے بھی، شریعت سمجھائے بھی۔ جاؤ بلے شاہ اور سید وارث شاہ دونوں مسجدوں کے امام تھے، ایک طرف سید بلے شاہ صاحب کی مسجد، ایک طرف سید وارث شاہ کی مسجد ملکہ ہانس میں موجود ہے۔ وہاں انہوں نے لکھا کیا، پیر وارث شاہ نے، یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کا بھید نہ بتایا کرو، ہم تو آنکھیں چرا چرا کے موبائل دیکھتے رہتے، کوئی ساتھ موبائل چلا رہا ہو نا۔ اور پاکستان میں تو یہ کام بھی بڑا چل رہا ہے، وکی لیکس، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، یہ بڑا کچھ چل رہا ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں یہ شعر سنیں، یہ جو کسی کی چیٹ لیک کرتے ہیں، کسی کی میسج لیک کرتے ہیں، آپ سب بچوں کو بھی میں کہوں گا جو کسی کی پرائیویسی لیک کرتے ہیں، جو کسی کے موبائل سے چوری نمبر نکالتے ہیں، پیر وارث شاہ نے بڑا سونا لکھا، کہنے نے پیت دسنا مرد دا کم نہیں مرد سوئی جو ویکھ دم کٹ جائے گل جی دے ویچے روے خفیہ کانو وانگ پنجال نہ سٹ جائے پیت دسنا کسے دا پلا نہیں پاویں پوچھ کے لوگ نہ کھٹ جائے وارث شاہ نہ پیت صندوق کھلے
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ।